بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، آج میں آپ کے سامنے جو عنوان لے کے کھڑا ہوا ہوں، کافی اہم اور لازم عنوان ہے۔ اس عنوان کے تحت بہت کم ہی لب کشائیاں ہوتی ہیں، حالانکہ اس تعلق سے ذکر ہمیشہ ہوتا رہے تو کافی ضروری ہے کہ لوگوں میں کافی سدھار نظر آئے یا پیدا ہو۔
جہنم میں جانے کے دو بڑے اسباب یا دو بڑے سبب، تمام اعمال صالحات کو بگاڑنے والے اعمال، نیست اور نابود کرنے والے اعمال، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی اہمیت کے ساتھ بیان کیا۔ پوچھا گیا کہ ما اکثر ما يدخل الناس النار یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے، ڈالے جائیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اپنے منہ اور اپنے منہ یعنی منہ سے مراد زبان ہے، اور اپنی شرمگاہ کے اوپر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، تمام ارکان کے تعلق سے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتایا، ارکان اسلام بتایا، ارکان ایمان بتایا، اس کے بعد بھی بہت ساری باتیں بتائیں، لیکن آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس بات سے خبردار نہ کر دوں جو ان تمام نیک اعمال کو برباد کر دینے والے؟ چونک گئے، سنبھل کے بیٹھے۔ ارکان ایمان، ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام فرائض کو بیان کرنے کے بعد وہ کون سی ایسی بات ہے، وہ کون سی ایسی برائی ہے جو ان تمام بڑے بڑے اعمال کو برباد کرتی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ کف علیک ھذا یا معاذ۔ یہ جو زبان ہے اس کی کڑواہٹ اور اس کی مٹھاس دونوں محسوس ہوتی ہے۔ فارسی میں کہا جاتا ہے کہ زبان شیریں ملک گیری، فارسی کا بہت مشہور مسئلہ ہے۔ زبان شیریں ملک گیری، میٹھی زبان سے دنیا کو اپنی مٹھی میں کیا جا سکتا ہے، میٹھی زبان سے۔ لیکن جب اس زبان سے کڑواہٹ اترنے لگے، کڑواہٹ نازل ہونے لگے، تو کہا جاتا ہے کہ مار کا زخم مٹ جاتا ہے لیکن باتوں کا زخم نہیں بھرتا ہے۔ یہ وہ نشتر ہے، زبان وہ نشتر ہے کہ جہاں زخم لگا دے وہ زخم یہاں تو بھرتا نہیں ہے، وہاں بھی نہیں بھرے، وہاں بھی اس کا حساب لیا جائے گا۔ کہا کہ سب سے زیادہ جہنم میں داخل ہونے والے لوگ کون ہیں؟ اور وہیں پہ یہ بھی سوال ہوا تھا ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہا تقوی اللہ، التقوی اللہ کہا کہ سب سے زیادہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے۔ اور سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے،
خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر کلام کرنے والے کو، ہر بات کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے کلمہ ادا ہوتا ہے۔ زبان لفظ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، عربی میں لفظ، تلفظ، الفاظ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا۔ منہ کوئی بات پھینکتی ہے اور وہ بات باہر دور جانے سے پہلے، سامنے والے کے اوپر نازل ہونے سے پہلے، اس کا اثر لینے سے پہلے کاندھے پہ فرشتے اسے نوٹ کر لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ایک ایمان والے کا ایمان ہونا چاہیے کہ میں جو بھی کہتا ہوں، میری زبان جو بھی ادا کرتی ہے، سامنے والا اس کا اثر جیسا بھی لے، لیکن یہاں اس کا اثر لینے والے موجود ہیں۔ یا انہوں نے لکھا یا انہوں نے لکھا، لیکن لکھا تو صحیح۔ زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اس کے پاس کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، کوئی ایسی بات جیسے مذاق میں کہہ دیا، یا کوئی ایسی بات کہہ دیا جو دل لگی کے طور پہ کہہ دیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنت سے مغرب و مشرق کی دوری کے برابر دور کر دیا جاتا ہے اور جہنم سے قریب کر دیا ہے، اس لفظ کی وجہ سے، اس کلمے کی وجہ سے۔ اس میں اتنی کڑواہٹ ہوتی ہے، کبھی کبھی بعض جملے کفر تک پہنچ جاتے ہیں، ارتداد تک پہنچ جاتے ہیں، اور کہنے والے کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ زبان جتنی اچھی ہے اتنی ہی بری ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ سب لوگ جانتے ہیں۔ بکریوں کے ریوڑ میں رہتے تھے۔ مالک نے جب کہا کہ بکری کا سب سے بہترین حصہ لے کے آؤ، سب سے بہترین حصہ لے کے آؤ، تو کیا لے کے آئے وہ؟ زبان لے کے، اور کہا کہ جاؤ سب سے بری چیز لے کے آؤ، بکری کے گوشت میں سب سے بری چیز اور سب سے بودھی چیز اور سب سے کھوکھل چیز لے کے آؤ، تو حضرت لقمان زبان ہی لے کر کے آئے۔ تو کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ جس کی ملکیت میں آپ رہتے تھے، حکمت تو بعد میں ملی آپ کو، جس طرح محمد رسول اللہ بکریاں چرایا کرتے تھے، نبوت سے پہلے تجارت کو جایا کرتے تھے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام سب سے بری چیز کا جب ذکر ہوا تو وہی لے کے آئے، تو اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ سب سے اچھی چیز بولا تو وہی لائے، اور سب سے بری چیز بولا تو وہی لائے۔ تو کہا کہ ہاں، اگر یہ اچھی ہے تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں، اور اگر یہ بگڑ جائے تو اس سے بری چیز کوئی نہیں، دونوں زبانی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، بیٹھی ہیں۔ کچھ لوگ آئے چلے گئے، باتوں میں تذکرہ نکلا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تھوڑی سی پست قد تھی، تو اماں عائشہ نے ایسے ہی کہہ دیا محمد رسول اللہ ہاکذا وہاکذا، ایسی ہیں، تھوڑی پست قد ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ عائشہ، آپ نہیں جانتی ہیں کہ آپ نے کتنی کڑوی بات کہہ دی ہے۔ اگر آپ کے اس جملے کو، اس کڑواہٹ کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو جائے۔ اندازہ لگا۔
آپ نے ایسی کڑوی بات کہی ہے کہ اس کی کڑواہٹ اگر سمندر میں پھینک دی جائے تو سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو جائے گا۔ کوئی بہت بڑی بات نہیں کہی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ہم نہ جانے کتنی باتیں کسی کو کہہ ڈالتے ہیں، کیسی کیسی باتیں ہم کسی کو سنا دیتے ہیں، گالی گلوچ کے الفاظ میں، طعن و تشنیع کے الفاظ میں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دوریاں بنتی چلی جا رہی ہیں، ہم متحد نہیں رہے، ہمارے اندر اتحاد نہیں رہا، اور اس کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ ہمارے زبانوں میں مٹھاس نہیں ہے، ہمارے زبانوں میں مٹھاس نہیں ہے، اور زبان کا مسئلہ اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان کو باہر کھینچ کر کے فرمایا کہ اس زبان سے بچو، اس سے حفاظت طلب کرو، یہ زبان تمہیں جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور یہ زبان تمہیں جہنم میں بھی ڈھکیل سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زبانوں کو موڑ رہا ہے، باہر نکال کر، جس طرح کپڑے کو اینٹھتے ہیں اس طرح سے وہ اپنی زبان کو باہر نکال کے موڑ رہا ہے۔ نزدیک جا کے دیکھا تو دیکھا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے اس دروازے سے ان کو پکارا جائے گا، اس دروازے سے ان کو پکارا جائے گا، اس دروازے سے ان کو پکارا جائے گا، یعنی جنت کے جتنے دروازے ہیں ویسے ویسے اعمال والوں کو ان دروازوں سے پکارا جائے گا، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کو تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا ہم بھی ان خوش نصیبوں میں ہیں؟ ہم بھی ایسے لوگوں میں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پہ دیکھا اور کہا کہ ہاں ابوبکر، آپ کے انتظار میں جنت کے سارے دروازے ہوں گے کہ کاش کہ ہم سے ابوبکر داخل ہو جائے، کاش کہ ہمارے اندر سے ابوبکر داخل ہو جائیں کہ ہم دروازے خوش نصیب ہو جائیں۔ آپ کی ذات ویسی ذات، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کے موڑ رہے ہیں اور کہا کہ ہاں عمر، اس زبان کے فتنے سے جو بچ گیا وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اس زبان کے فتنے سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے آخرت میں کامیابی حاصل کی۔ اور کیا ہے ہمارا مقصد؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو جہنم کے عذاب سے بچ گیا، جو جہنم کے عذاب سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ اللہ ہمیں ان کامیابوں میں شامل فرمائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا محض ایک دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ دوسرا مسئلہ فرج کا آتا ہے، کیا فم اور فرج کو الگ کر سکتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفم، عربی میں الفم، فا میم، اس میں الف لگا دیا جاتا ہے۔ فمن کا مطلب منہ ہوتا ہے، منہ، انگریزی میں ماؤتھ کہا جاتا ہے، اور فرج کا مطلب شرمگاہ ہوتا ہے۔ ذرا آئیے اس کے میل جول کو دیکھ لیں شرعی نقطہ نظر میں، کہ آج ان دونوں مسائل سے کیا مسلمان بری الذمہ ہیں، اپنے آپ کو بری کر لیا ہے، یا اس کیچڑ میں اور اس دلدل میں بالکل کمر تک اور چھاتے تک اور ٹھڈی تک قیامت کے دن جس طرح پسینوں میں شرابور ہوں گے گنہگار لوگ،
کیا اسی طرح سے ان مسائل میں ہم دنیا میں گرفتار نہیں ہیں؟ الفرج اور الفم کو اگر ملایا جائے تو زبان فرج کو نہیں ہے، زبان منہ کو ہے۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے نا تو تمام اعضائے جسمانی اس زبان سے پناہ طلب کرتے ہیں، پناہ کہ ذرا تو اندر ہی رہنا۔ سنیے گا بڑا غور سے، یہ میں سمجھا رہا ہوں آپ، بہت بیزارگی سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، جیسے کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے ان باتوں سے۔ ذرا سر اٹھا کے دیکھیے ادھر، ان دونوں کا ربط دیکھیے کیسے ہے کہ جسم کے جتنے اعضاء ہیں تو شرمگاہ بھی ایک اعضاء ہے۔ اس تمام کے تمام جو ہے نا صبح کو اس زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ ذرا تم اندر ہی رہنا، اندر ہی رہنا۔ تو قیامت کے میدان میں ہاتھ اور پیر کو، آنکھوں کو، کانوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ گویائی عطا فرما دے گا بات کرنے کے لیے۔ لیکن دنیا میں کسی انسان سے ہمارا ہاتھ بات نہیں کر سکتا، ہمارا پیر بات نہیں کر سکتا، زبان ہی بات کرے۔ لیکن یہ جو اعضاء ہیں یہ زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ تو کچھ بول کے اندر گھس جاتی ہے، پٹائی تیری نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو باہر نکلتی ہے اور کچھ بول دیتی ہے اور اندر گھس جاتی ہے۔ شامت کس کی آتی ہے؟ ہماری آتی ہے۔ قتل کرنے سے پہلے رول کس کا ہوتا ہے؟ سنیے گا ذرا غور سے، کوئی آدمی کسی کا قتل کرتا ہے تو منہ بند کیے جا کے کر دیتا ہے، یا اس سے پہلے کسی چیز کا رول ہوتا ہے؟ کس کا رول ہوتا ہے؟ وہ مشورے کرتا ہے، پلان بناتا ہے نا۔ کس سے بناتا ہے؟ زبان سے بناتا ہے۔ کسی میں فساد ڈالتا ہے، کس سے ڈالتا ہے؟ سنیے گا کہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر ان باتوں کو ہم سمجھ گئے تو شاید ہماری زندگی میں کچھ روشنی پیدا ہو جائے۔ بس اتنی گزارش کرتا ہوں کہ زبان کو نکالیں تو احتیاط رکھیں کہ یہ زبان ہماری دشمن ہے۔ تو کچھ مشورے کرتا ہے، چوری کرتا ہے تو کس کا رول ہوتا ہے؟ دھوکہ دیتا ہے تو میں اسی جگہ لا رہا ہوں آپ کو جو مجھے کہنے کا مقصد ہے۔ الفم والفرج کو الگ کیا جائے یا دونوں کو ایک جگہ ڈال کے دیکھا جائے تو دونوں کے خطرات سے زیادہ خطرہ کس کا ہے؟ زبان کا ہے۔ تو زبان کی حفاظت کریں تو فرج کی حفاظت ہو جائے گی۔ ایک آیت پڑھتا ہوں میں سورۃ الاحزاب سے، یہ آیت نمبر 35 یا 34 غالباً ہے، غالباً 35 نمبر کی آیت ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، سنیے گا اس آخر میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا وعجرا عظیما۔ صفات ہیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، خشوع پسند مرد اور خشوع پسند عورتیں، روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں۔ بیان کیا اس کے بعد بیان کیا والحافظین فروجہم والحافظات۔ اے مسلمانوں،
اگر تم نے اپنے شرمگاہ اور زبان کی حفاظت نہیں کی تو یہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب نہیں، روزہ رکھنے کا مطلب نہیں، صبر کرنے کا مطلب نہیں، صدقہ کرنے کا مطلب نہیں، سچ بولنے کا مطلب نہیں، مومن اور مسلم کا دعویٰ کرنے کا مطلب نہیں، اگر زبان سیدھی نہیں ہے، شرمگاہ محفوظ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی بات کرو، سیدھی بات کرو۔ اسلام جیسا سیدھا ہے اس طرح سے اپنی زبان کو سیدھی رکھو، ہمازی نہیں ہو، غمازی نہیں ہو، کوئی پلاننگ نہ ہو، کسی کی عزت کو برباد کرنے کے مشورے نہ ہو، کسی کے گھر کو برباد کرنے کے مشورے نہ ہو، کسی کے عزت پہ حملہ کرنے کا مشورہ نہ ہو، کسی پہ جھوٹے الزام کا مشورہ نہ ہو، غیبتیں نہ ہو۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے، بربادی ہے، بربادی ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو حمازی کرتے ہیں، غمازی کرتے ہیں، زبان سے اشارے کرتے ہیں اور آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ یہ زبان سے اشارہ کر کے کسی کی دنیا برباد کر سکتا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم ہے کہ یہ اپنی آخرت برباد کر چکا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ آپ کو معلوم ہے کہ مفلس کون ہے، بھیکاری کون ہے، مسکین کون ہے، قلاش کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہو ولا متاع، اے اللہ کے نبی ہمارے درمیان مسکین اور مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، دینار نہ ہو، متاع نہ ہو، مال و متاع نہ ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة وقد شتم ھذا واکل مال ھذا۔ خبردار، ہماری قوم کا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے میدان میں اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے روزوں کے ساتھ، اپنے زکاتوں کے ساتھ آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پچھلی حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ حضرت معاذ کو اسلام سمجھایا، نمازیں سمجھائیں، روزے سمجھائے، سب کچھ بتایا، لیکن پھر بھی بتایا کف علیک ھذا یا معاذ، اگر ان تمام چیزوں کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنی زبان کو لازم پکڑو، اس کے فتنے سے بچو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے ساتھ من امتی کہا ہے اور کسی نبی کی امت کی بات نہیں۔ میری امت کا مفلس وہ ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے، بھیکاری وہ ہے جو قیامت کے میدان میں اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے روزوں کے ساتھ، اپنے زکوٰۃ کے مال کے ساتھ آئے گا۔ لیکن سنیے گا، ہم بہت جلدی کسی کو گالی دے دیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین نہیں کہیے گا، آمین نہیں کہیے گا۔ اللہ ہماری زبان کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بڑی جلدی سے کسی کو گالی دے دیتے ہیں، کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں، کوئی غیبت خور، کوئی چغل خور آ کر کے ہم سے کوئی بات کہہ دیتا ہے کسی کے بارے میں تو ہم بہت جلدی اس کی بات مان لیتے ہیں، اس لیے وہ ہمارا دوست ہوتا ہے، وہ ہمارا خاندان ہوتا ہے، وہ ہمارا چچا ہوتا ہے، ہمارا تاؤ ہوتا ہے، ہمارا ماموں ہوتا ہے، ہمارا سسرا ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے، اور وہ کسی کے بارے میں ہم سے کچھ بھی کہہ دیتا ہے تو ہم اس کی بغیر تحقیق کیے اس بات کو مان کے اسے ہی سمجھ جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو تم اس کی تحقیق کرو، ہو سکتا ہے اس کی زبان زہر اگل کے چلی گئی،
آگ اگل کے چلی گئی ہو، آگ ہی نہ ہے جو کسی کا گھر جلا دے، کسی کی زندگی برباد کر دے، کسی کو اجاڑ کے رکھ دے، کسی کو برباد کر دے، تو وہ ہے کیا؟ وہ آگ ہی ہے۔ اپنے زبانوں کو گالی سے بچا کے رکھیں۔ آج اس دنیا میں، خاص کر کے ہندوستان میں، مسلمان جتنی گالی بکتا ہے اور جتنی قسم کی گالی بکتا ہے، کوئی قوم نہیں بکتی۔ اور یہ گالیاں کسی اور زبان میں بھی نہیں ہیں جو اردو اور ہندی میں دی جاتی ہیں۔ انگریز 2-3 قسم کی گالی استعمال کرتے ہیں، وہ انگریزی میں سب کو معلوم ہے۔ نان سینس بولیں گے، یہی بولیں گے نا بہت زیادہ، اور پتہ نہیں کیا کیا کہ باسٹرڈ وغیرہ کیا کیا کی ہے، وہ سب باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ان کی گالی جاہلوں پہ اثر انداز نہیں کرتی ہے۔ انگریزوں کی گالی سے بہت سارے لوگ متاثر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس کا میننگ ان کو نہیں معلوم ہے، جو انگریزی نہیں جانتے ہیں۔ لیکن ہم جو گالی دیتے ہیں، ہماری جو گالیاں ہیں وہ اتنی سلیس ہیں، اور ہم مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہم نئی گالی ایجاد بھی کرتے ہیں۔ سب سے بڑی گالی بتاؤں کیا ہے ہمارے اندر؟ انگریز اگر کسی کو بلائے گا، عربی میں جب کسی کو کہیں تعال کہتے ہیں، آؤ، بہت تعال لے، تعال لو، عربی میں نہیں آتا ہے، آ رے نہیں، تعال، تفضل۔ انگریزی میں کم آن، کم ان، کم ہیئر، ایسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیسے بلاتے ہیں اپنے بیٹے کو؟ کیسے بلاتے ہیں؟ رے، آ رے، آ رے۔ بیٹی کو کیسے بلاتے ہیں؟ آگے۔ یہ سب سے بڑی گالی ہے ہماری بچوں کی زندگی برباد کرنے کی، اور اس کا چھاپ ایسے پڑتا ہے۔ اور بھی بہت گالیاں ہیں، ممبر رسول سے وہ اچھی نہیں لگے گی، وہ ہم سب جانتے ہیں کیسی گالیاں ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گالی مت دو، زمانے کو بھی، لوگوں کو بھی، کسی کے ماں بہن کو بھی، اپنی بیوی کو بھی برا بھلا مت کرو، لان تان مت کرو۔ اور یہاں تک کہا کہ وہ جو پرندہ ہے جس کو مرغ بولتے ہیں، مرغ، اندازہ لگائیں آپ کہ زبان کی حفاظت کی کتنی باریکی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ کہا ہے کہ لوگوں کو گالی دینا، اپنوں کو گالی دینا، بچوں کو گالی دینا، بیویوں کو گالی دینا، پڑوسیوں کو گالی دینا، زمانے کو گالی دینا، یہ الگ بات ہے۔ امام کائنات نے فرمایا لا تسب الدیک، اے میری امت کے لوگوں، تمہاری زبان کی اتنی بھی حفاظت رہے کہ تم پرندے کو بھی گالی نہ دو، مرغے کو بھی گالی نہ دو۔ فَإِنَّهُ يُوقَدُ لِلصَّلَاةِ، وہ پرندے بھی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، وہ مرغا بھی نماز کے لیے بانگ دے کے جگاتا ہے، تم اسے بھی گالی نہ دو۔ اب بتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغے کو گالی دینے سے منع فرمایا۔ فم و فرج کا میلان کیسے ہوتا ہے؟ جب کوئی بھی ناجائز رشتے بنتے ہیں، فرج کی دھجیاں اڑتی ہیں، شرمگاہوں کی دھجیاں اڑتی ہیں، کسی کی عزتوں سے کھیلنے کے مشورے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ میلان ایسے کریں اس کا کہ سب سے پہلے وہاں زبان کا کردار ہوتا ہے، زبان کا کردار ہوتا ہے۔ اور جب زبان کی حفاظت ہو گئی، زبان کو قابو میں رکھ لیا، تو میرے خیال سے معاملہ وہاں تک پہنچے گا ہی۔ دلے بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور۔ ہمارے اوپر آج جتنی بھی پریشانیاں یا ہم جتنی پریشانیوں کے شکار ہیں، یہ فصلیں ہم نے بوئی ہیں، ان فصلوں کو ہم نے بو دیا ہے، اور جو فصل کسان بوتا ہے اس کی کٹائی بھی اسی کو کرنی ہے، وہی کرے گا۔ سب سے پہلے نوجوانوں کی اصلاح ہو کہ نوجوان
اپنے دوستی یاری میں کیسے کیسے قصے سناتے ہیں، کیسے کیسے کہانیاں سناتے ہیں، کیسی کیسی باتیں بیان کرتے ہیں، اور کیسی ہنسی آتی ہے، کس طرح سے ہنسا جاتا ہے، ہنسی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جھوٹے جھوٹے واقعات سنائے جاتے ہیں، کسی کی پس پردہ کی باتوں کو بیان کیا جاتا ہے، جو ستر پوشی کی باتیں ہیں اسے بھی بیان کی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام اور ایمان کی ساری برکتیں ختم ہو چکی ہیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اس کے بعد کہا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکرتا ہے۔ اگر تیری زبان صحیح ہو جائے اور تیرے فرج اور تیرے شرمگاہ محفوظ ہو جائیں اور اس زبان پہ اللہ کا ذکر آ جائے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تیری مغفرت بھی کرے گا اور تجھے اجر عظیم بھی عطا کرے گا۔ اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما۔ اس کے برعکس ہمارا اگر معاملہ ہے تو جتنے بھی صفات ہیں ان تمام صفات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے۔ قیامت کے میدان میں سب سے پہلے اگر کسی چیز میں وزن ہوگا تو حسن خلق ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما اکثر ما يدخل ناس الجنہ، قال تقوی اللہ وحسن الخلق۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ ساری رعنائیاں، یہ زیبائشیں یہ بعد میں ہوگی، اور اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ کی زبان میٹھی، آپ کی نگاہیں نیچی، آپ کے اخلاق اچھے، آپ کی زبانوں سے مٹھاس اور شیرانی ٹپکتی تھی، اور اسی لیے بڑے بڑے جلاد اور بڑے بڑے جبروتیت کے شکار لوگ جب آپ کے پاس آئے تو آپ کا ہو کر کے رہ گئے اور آپ کو اپنا بنا لیا۔ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہ اگر آپ کی زبان کڑوی ہوتی، اگر آپ کے زبان میں کرواہٹ ہوتی تو یہ لوگ آپ کے قریب کبھی نہ آتے جو آپ کے قریب آئے۔ اور زبان کی مٹھاس اسے اخلاق سے تعبیر اخلاق حسنہ کہا گیا۔ وحسن الخلق، تقوی اللہ وحسن الخلق۔ جنت میں جانے والے سب سے زیادہ لوگ متقی ہوں گے اور خلیق ہوں گے، اخلاق حسنہ ان کا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چاہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر کیا، سنیے گا، کہا کہ اللہ کے نبی ایک عورت بڑی نیک ہے، بڑی نمازی ہے، لیکن اس کی زبان سے، اس کی گالی گلوچ سے، اس کے لان تان سے پورے محلے والے پریشان رہتے ہیں، پورے محلے والے پریشان رہتے ہیں۔ عورتوں میں ذرا یہ مادہ زیادہ ہوتا ہے، لان تان کرنے والی زیادہ ہوتی ہے، یعنی شکر گزاری کا مادہ کم ہوتا ہے نہیں؟ تو اسی لیے عورت کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت زیادہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کی زبان سیدھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جہنمی ہے۔ اور ایسے ہی ایک عورت کا ذکر ہوا، نمازیں کم پڑھتی ہے، نیکی کم کرتی ہے، لیکن بہت ہی اخلاق مند ہے، اس کی زبان بڑی اچھی ہے، لوگ اس سے بہت مانوس ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی۔ تو یہ ہمارے جو بڑے بڑے اعمال ہیں یہ جھلنی میں اور چھلنی میں چھان دیے جائیں گے، اخلاق کے ترازو میں تول دیے جائیں گے۔ اور کہا نا یہ حدیث جو بیان ہوئی کہ میری امت کے بہت سارے افراد آئیں گے جو مفلس ہوں گے اور بھکاری ہوں گے، ان کی نمازیں ختم کر دی جائیں گی، ان کے روزے اڑا دیے جائیں گے، ان کی زکاتیں اڑا دی جائیں گی، کس لیے کہ انہوں نے کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، جب ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی
ان کو ان کی نیکیاں اللہ دیتا جائے گا کن کو؟ جن کو اس نے گالیاں دی۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مفلس ہے میری امت کا جو اتنے بڑے بڑے اعمال کے ساتھ قیامت میں آئے گا، لیکن اس نے جس پہ ظلم کیے ہوں گے اس کی تمام نیکیاں اس میں بانٹ دی جائیں گی، ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور یہ مسکین ہو جائے گا۔ اس کی تمام نیکیاں مظلومین میں تقسیم کر دی جائیں گی، جن کے سامنے اس نے زبان درازیاں کی ہوں گی، جن کی غیبتیں کی ہوں گی، جن کے مال کھائے ہوں گے، جن کی غمازی کیے ہوں گے، ان کے اوپر اس کی تمام نیکیوں کو اللہ تقسیم کرے گا۔ اور آگے جانتے ہیں کیا ہوگا؟ جب اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تب تو اللہ اب اور لوگ کھڑے ہوں گے کہ ارے اس کا تو مال ہی ختم ہو گیا، اب ہم کو کیا ملے گا؟ اب سنیے کیا ہوگا۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو وہ جو مظلومین ہوں گے جن کو اس نے گالیاں بکی ہوں، ان کی برائیوں کو اس کے سر پہ لادا جائے گا، ان کی برائیوں کو ان کے سروں پہ لادا جائے گا، اور جب ان کی تمام برائیاں ان کے سروں پہ لگ جائیں گی اس کے بعد ثم طرح فی النار، اور ان تمام برائیوں کے ساتھ اس مسکین کو، اس مفلس کو جو بڑی بڑی نمازیں لے کے گیا ہوگا، بڑے بڑے روزے رکھ کے گیا ہوگا، بڑے بڑے زکاتیں دے کے گیا ہوگا، لیکن وہاں جانے کے بعد بھی محض اپنی زبان کی وجہ سے یہ مفلس ہو جائے، مفلس ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہماری زبانوں کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہماری زبانیں سیدھی نہیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، یہ بات کڑوی ضرور ہے، لیکن ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری زبانیں، ہم علماء کی غیبت کرتے ہیں، ہم نیک لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، ہم علماء کو بھی نہیں چھوڑتے، بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑتے، اپنے والدین کو بھی نہیں چھوڑتے، اپنے پڑوسیوں کو بھی نہیں چھوڑتے، اپنی ماؤں کو بھی نہیں چھوڑتے، اپنی بہنوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ہم ان کے لیے بھی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جانتے ہیں زبان کا اندازہ، جب آپ پہ کوئی الزام لگائے نا، جب ہم کسی پہ الزام لگاتے ہیں، جب ہم کسی کو گالی دیتے ہیں، جب ہم کسی کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور جب وہ چیز ہمارے اوپر ہو، تب ہمیں اس کا اندازہ لگے گا کہ کلیجہ کیسے کٹ کے گرتا ہے، کلیجہ کیسے کٹ کے گرتا ہے۔ ہم نے کسی کا کچھ نہیں لیا اور ہمیں کہہ دیا جائے کہ آپ نے ہی وہ لیا ہے، تب کلیجہ کیسے کٹتا ہے وہ ہمیں معلوم ہوگا۔ جب ہم دوسروں کو یہ بات کہتے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ بہت ساری باتیں تھی ابھی، لیکن وقت نہیں ہے، جمعہ کا وقت کتنا جلدی گزرتا ہے اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ بہرکیف جو بھی باتیں ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کے تحت اللہ رب العالمین ہمارے زبانوں کو سیدھی کرے، ہمارے قول کو سیدھی کرے، ہمارے اقرار کو سیدھا کرے، ہمارے زبانوں کو غیبت سے پاک کرے، گالیوں سے پاک کرے، طعن و تشنیع سے پاک کرے، اور اس کے ذریعے ہمارے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نگاہوں سے زنا، آنکھوں سے زنا، ہاتھوں سے زنا، شہوت پرستی، سوچنا، اس کے بارے میں خیال کرنا، شہوت پرستی کا شکار ہونا، یہ سب زنا کے زمرے میں ہے۔ اللہ رب العالمین ان تمام باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور یہ ساری چیزیں اس وقت ممکن ہیں کہ جب وہ اللہ نے کہا ہے کہ والذاکرین یعنی کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر شامل رہے، استغفر اللہ کا ورد ہو، استغفر اللہ کا ورد جتنا ہم کریں گے ہماری زندگی میں اتنی برکتیں انشاءاللہ نازل ہوں گی۔ اس بات کو آپ یاد کر لیں اور اس نسخے کو لے جائیں آپ۔ بہت استغفر اللہ پہ آؤں گا تو بہت ساری باتیں نکل جائیں گی، وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ بہرکیف ان باتوں کو یاد رکھیں، اور ہمیشہ زبان کے تعلق سے اور زبان کی غلاظت کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیروا بیدہ، یعنی فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اپنے ہاتھ سے اگر آپ روک سکتے ہیں تو روکیے، خاموش نہ بیٹھیے۔ ان کشتی والوں کے طرح، ان کشتی والوں کے طرح جو اوپر کے محل میں تھے، نیچے کے محل والے پانی لینے گئے، کشتی بیچ سمندر میں ہے، اوپر والوں کے پاس پانی موجود تھا پینے کا، انہوں نے پانی نہیں دیا، انہوں نے پانی نہیں دیا، وہ نیچے آئے،
اور وہ سب اتنے عقل مند تھے کہ اس میں سے ایک نے کلہاڑا اٹھایا، کہا کہ ہے ان سے پانی پوچھو گے، نیچے پانی ہی پانی ہے یار، مار ایک ہول اوپر مارو۔ ایک آواز آ رہی ہے، اوپر والے سن رہے ہیں کہ کشتی میں سوراخ کیا جا رہا ہے پانی کے لیے، پانی ان کے پاس موجود ہے، انہوں نے پانی نہیں دیا، اگر وہ پانی دیتے تو یہ سوراخ نہیں کرتے، اور سوراخ کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی پانی نہیں دیا، آدھا سوراخ ہو گیا، پھر بھی پانی نہیں دیا، پورا سوراخ ہو گیا۔ تب جا کر کے ہوش میں آئے، جب سمندر کشتی میں آ گیا، کشتی ڈوب گئی، نیچے والے نہیں ڈوبے، اوپر والے بھی ڈوب گئے۔ اگر انہوں نے پانی دے دیا ہوتا تو نہ سوراخ ہوتا، نہ پانی آتا، نہ وہ ڈوبتے، نہ خدا ہی ملا، نہ وہ صالح صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو اگر کوئی سماج میں سوراخ کر رہا ہے، آپ اس کی برائی دیکھ رہے ہیں، کوئی یعنی فساد پھیلا رہا ہے، آپ اس کی برائی دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو روک سکتے ہیں۔ کوئی زبانی وار کر رہا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ گولی بندوق میں، تلوار نیزے میں، نشتر برچھے میں اتنا گھاؤ نہیں ہے جتنا گھاؤ اور جتنا تیز رفتاری سے اثر یہ زبان کرتی ہے۔ اگر ہماری زبانیں سیدھی ہو جائیں تو ہماری قوم سیدھی ہو جائے گی۔ وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں، وعدے ہم توڑتے ہیں، سارے رول میں کیا بتاؤں، اگر میں اس پہ تقریر کروں تو مغرب کا وقت ہو جائے گا، یہ عنوان ختم نہیں ہوگا۔ میرے دوست اور بزرگوں، ابھی بہت ساری چیزیں لکھ کے لایا تھا، پوری پرچی جیب میں موجود ہے، یعنی اگر یہ کھول دیا تو شاید پورا دن گزر جائے۔ زبان کے تعلق سے اتنی باتیں، بہر کہ ہمارا ٹیڑھا پن، ہمارے مسائل جو بھی ہیں وہ ہماری زبان کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری زبان کے ہمیں حفاظت فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کبھی موقع ملا تو اسی عنوان پہ اور کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم۔